یہ کہانی ہے میرے بدبخت بھائی علی کی، جس نے اپنی ہوس میں آ کے اپنے خاندان کی لڑکی تک کو نہیں چھوڑا۔ حفصہ میرے چچا کی بیٹی تھی۔ حفصہ، میں اور علی بھائی ہم تینوں اکٹھے اسکول جاتے تھے۔ حفصہ اور میں ایک ہی کلاس میں تھی، جبکہ علی بھائی ہم سے 2 سال آگے تھے۔ اس طرح ہم لوگوں کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی اور ہم تینوں اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ میری چچی کیوں نہ کہ کشمیر سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے حفصہ بھی بہت گوری چٹی اور پیاری سی لڑکی تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اسی طرح علی بھائی بھی اس پہ اپنا دل ہار بیٹھے تھے، لیکن حفصہ علی بھائی کو اپنا بھائی مانتی تھی، اس لیے حفصہ کے دل میں ان کے بارے میں کوئی جذبات نہیں تھے، جو بات علی بھائی کو بہت چبھتی تھی۔ حفصہ کو بہت سے لڑکے پسند کرتے تھے، لیکن حفصہ ایک شریف اور معصوم لڑکی تھی۔ حفصہ نے نہ کسی لڑکے کے ساتھ دوستی کی تھی اور نہ ہی کسی لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ میں آئی تھی۔ حفصہ ایک شریف لڑکی تھی اور اس طرح کے تمام کاموں سے بہت دور تھی۔ تاہم حفصہ کو ایک بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اور اس نے اپنی والدہ سے کہہ رکھا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے جہاں رشتہ کروائیں گی، میں آپ کی رضا کی خاطر خوشی خوشی وہاں شادی کر کے اپنا گھر بسا لوں گی۔ دوسری طرف علی بھائی نے والد سے بات کی کہ آپ حفصہ کے لیے میرا رشتہ مانگیں۔ علی بھائی کے لیے والد صاحب نے جب چچا سے بات کی تو چچا نے چچی سے پوچھا اور چچی نے صاف انکار کر دیا، کیوں نہ کہ چچی کو علی بھائی کچھ خاص بھاتے نہیں تھے اور چچی کی میری والدہ کے ساتھ بھی کچھ خاص نہ بنتی تھی، اس لیے رشتے کا انکار ہو گیا، جس کو سن کے میرے بھائی کو بہت صدمہ لگا، اور صدمے سے زیادہ وہ غصے میں آ کے اور کہنے لگے کہ میں تو اب چچی سے بدلہ لے کے چھوڑوں گا اپنی بےعزتی کا۔ اس وقت تو علی بھائی کی اس بات کو ہم لوگوں نے سیریس نہ لیا اور ہم نے یہی سمجھا کہ جذبات میں آ کر جوان خون نے کچھ بول دیا، لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ علی بھائی اپنے قول کو سچ کر دکھائیں گے اور اپنے ہی خاندان میں داغدار ہو جائیں گے۔ ایک دن میری چچی اپنی بہن کی بیٹی کی منگنی پر تشریف لے کر گئی ہوئی تھی، تاہم چچا اور حفصہ نہیں گئے تھے، کیوں نہ کہ چچا کی اپنی بیوی کے بہنوئی سے کچھ خاص نہ بنتی تھی، اس لیے وہ نہیں گئے، وہ لوگ گھر پہ ہی تھے۔ اسی دوران چچا کسی کام سے گھر سے نکل گئے اور حفصہ گھر پہ اکیلی تھے، اور بھائی نے یہ موقع دیکھ کر چچی کے گھر چلے گئے۔ جب بھائی گھر گئے تو حفصہ نے انہیں اندر آنے دیا، کیوں نہ کہ حفصہ تو ان کو اپنا بھائی مانتی تھی۔ علی بھائی پہلے تو الٹی سیدھی باتیں حفصہ سے کرتے رہے، پھر انہوں نے موقع دیکھتے ہی حفصہ کی عزت پر حملہ کر دیا اور اپنی ہی خاندان کی لڑکی کی عزت داغدار کر دی۔ یہ کرتے ہوئے ان کو ایک لمحے کو شرم بھی نہ آئی کہ وہ لڑکی جو ان کو اپنا بھائی مانتی تھی، وہ لڑکی جو اپنے چچا کے بیٹے کو اپنے سر کا تاج سمجھتی تھی، اس نے کیسے ایک معصوم اور بے ضرر لڑکی کی عزت داغدار کر دی۔ حفصہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی، اور جب علی بھائی اپنا کام پورا کر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ جب چچا چچی گھر واپس آئے اور انہوں نے حفصہ کی حالت دیکھی تو وہ جان گئے کہ کچھ انہونی ہو گئی ہے۔ حفصہ نے بتا دیا کہ جو کچھ کیے ہے وہ ان کے بھائی کے بیٹے علی نے کیا ہے، اور علی نے ہی ان کی عزت داغدار کی ہے۔ یہ سن کر چچا تیش میں آ گئے اور فوراً ابو کے پاس آ گئے۔ جب ابو کو یہ بات معلوم ہوئی تو ابو بہت شرمندہ ہوئے، اور ابو نے کہا آنے دو، آج اپنی ہاتھ سے اس کا گلا گھونٹوں گا اور زمین میں دفناؤں گا۔ ایسا کیسے کیا اس نے کہ میرے خاندان کی بچی کی عزت داغدار کر دی۔ چچا نے والد صاحب سے گزارش کی کہ بھائی صاحب دیکھیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب بہتر یہی ہے کہ ہم ان دونوں کا نکاح کر دیں تاکہ خاندان کی عزت بنی رہے اور یہ بات باہر نہ نکلے، اس طرح دونوں خاندانوں کی عزت محفوظ رہ جائے گی۔ والد صاحب کو اس سے زیادہ اور کس بات کی ضرورت تھی؟ والد صاحب نے فوراً ہی سر تسلیم خم کر دیا اور چچا کی یہ تجویز مان لی۔ جب علی بھائی گھر آئے تو والد صاحب نے اس مولوی کو پہلے سے گھر بلایا تھا اور ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے حفصہ کو بھیج دیا اور بولا کہ ہم عزت سے رخصت کر کے لے جائیں گے۔ تاہم جب چچا چچی اور حفصہ گھر واپس چلے گئے تو والد صاحب نے ایک بڑا سا ڈنڈا اٹھایا اور علی بھائی کی خوب کٹائی کی اور بولا کہ بے شرم آدمی، تجھے شرم نہیں آئی اپنی بہن جیسی لڑکی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے؟ تجھے پیدا کرنے سے بہتر تھا تو مر ہی جاتا، تو اس دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ علی بھائی خاموشی سے مار کھاتے رہے۔ جب والد صاحب مار مار کے تھک گئے تو علی بھائی کو بولا بغیرت دفع ہو جا اپنے کمرے میں۔ لیکن علی بھائی اس کا تمام کارروائی سے بے انتہا خوش تھے۔ انہوں نے تو کبھی خوابوں میں بھی نہ سوچا تھا کہ ان کو اتنی آسانی سے حفصہ کا ساتھ مل جائے گا۔ علی بھائی بہت خوش تھے، لیکن علی بھائی نے
راستہ غلط اختیار کیا تھا ایک معصوم لڑکی کی عزت داغدار کر کے۔ چند ماہ گزرے، اس کے بعد حفصہ رخصت ہو کے ہمارے گھر آ گئی۔ حفصہ ہمارے گھر دلہن بن کے آئی تو بھائی کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ تاہم حفصہ دلہن تو بن گئی تھی، لیکن حفصہ کی حالت بالکل ایسی تھی جیسے کوئی موم کی گڑیا ہو۔ علی بھائی اور اس کا نکاح تو ہو گیا، شادی تو ہو گئی، تاہم اس ساری کارروائی کے دوران حفصہ مرجھا سی گئی اور حفصہ کے اندر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک جیتی جاگتی لڑکی نہیں بلکہ کوئی مردہ ہے۔ علی بھائی کو پھر شدت سے احساس ہوا کہ انہوں نے ایک گھنونا فعل کیا ایک معصوم لڑکی کو حاصل کرنے کی خاطر۔ چند ماہ گزرے تو علی بھائی کی بیوی حفصہ حاملہ ہو گئی اور بچے کی پیدائش کے دوران دنیا سے چل بسی، جس پہ علی بھائی دیوانے سے ہو گئے اور علی بھائی کی کیفیت سمجھ سے باہر ہو گئی۔ اب علی بھائی کے پاس نہ حفصہ تھی، نہ بچہ تھا اور نہ ہی کوئی خوشی تھی، ان کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کی عزت خراب کرنے سے پہلے انسان کو اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔